علی ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والا ایک محنتی، شریف اور خاموش طبیعت کا نوجوان تھا۔ اس کے والد ریٹائرڈ استاد تھے اور والدہ گھریلو خاتون۔ گھر کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن گھر میں محبت، عزت اور سکون کی کوئی کمی نہیں تھی۔ علی کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے، ایک اچھی نوکری کرے اور اپنے والدین کے سارے دکھ ختم کر دے۔ دوسری طرف عائشہ ایک باوقار اور تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت بااخلاق اور نرم دل لڑکی تھی۔ اسے کتابیں پڑھنے، بچوں کی مدد کرنے اور فطرت سے محبت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، اوصل خوبصورتی انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ ایک دن علی اپنی بہن کو کالج چھوڑنے گیا۔ اسی دوران اس کی نظر پہلی بار عائشہ پر پڑی۔ سفید لباس، ہاتھ میں کتابیں، چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں خواب۔ علی چند لمحوں کے لیے جیسے وقت میں رک گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دل کی دھڑکن بھی کسی کی ایک جھلک سے بدل سکتی ہے۔ اگلے کئی دن علی صرف اس امید میں کالج کے قریب سے گزرتا کہ شاید ایک بار پھر عائشہ نظر آ جائے۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ ایک دن دونوں کالج کی لائبریری میں ایک ہی کتاب لینے پہنچے۔ دونوں نے ایک ساتھ کتاب پکڑی، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ یہی ان کی پہلی گفتگو تھی۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی لائبریری میں، کبھی کالج کے باغ میں اور کبھی کینٹین میں۔ دونوں اپنے خواب، اپنی پسند، اپنے خاندان اور اپنی زندگی کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دوستی خاموشی سے محبت میں بدل گئی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ چھتری لانا بھول گئی تھی۔ علی نے اپنی چھتری اس کے ساتھ بانٹ لی۔ دونوں خاموشی سے بارش میں چلتے رہے۔ اس خاموشی میں بھی ہزاروں باتیں تھیں۔ چند مہینے بعد عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، اگر کبھی قسمت نے ہمیں جدا کر دیا تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ علی نے جواب دیا، جو لوگ دل میں رہتے ہیں انہیں وقت یا فاصلے کبھی نہیں مٹا سکتے، لیکن قسمت نے ان کا امتحان لینا تھا۔ عائشہ کے والد کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا۔ روانگی کے دن عائشہ نے علی کو ایک خط دیا۔ اس میں لکھا تھا، علی، اگر ہماری محبت سچی ہوئی تو ایک دن اللہ ہمیں ضرور ملا دے گا۔ اگر نہ بھی ملا تو مجھے ہمیشہ یہ فخر رہے گا کہ میں نے ایک سچے انسان سے محبت کی تھی۔ ٹرین چل پڑی۔ علی پلیٹ فارم پر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ٹرین آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں کی زندگی بدل گئی۔ علی نے تعلیم مکمل کی، مقابلے کے امتحانات دیے اور ایک اچھی سرکاری نوکری حاصل کر لی۔ وہ باہر سے کامیاب تھا، لیکن دل میں ایک کمی ہمیشہ باقی رہی۔ ادھر عائشہ نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس کے لیے کئی رشتے آئے، مگر اس نے ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے انکار کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں علی سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی۔ 5 سال گزر گئے۔ ایک دن لاہور میں ایک قومی تعلیمی سیمینار منعقد ہوا۔ علی بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک خاتون پر پڑی۔ وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، وہ عائشہ تھی۔ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئے، پھر عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ حالات نے رابطہ ختم کر دیا تھا، محبت نے نہیں۔ چند ہفتوں بعد علی اپنے والدین کے ساتھ عائشہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچا۔ ابتدا میں کچھ خاندانی اختلافات سامنے آئے، لیکن جب دونوں خاندانوں نے دیکھا کہ ان کی محبت، عزت، اعتماد اور خلوص پر قائم ہے تو سب راضی ہو گئے۔ چند ماہ بعد سادگی سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد علی نے عائشہ سے کہا، میں نے ہر دعا میں صرف تمہیں مانگا تھا اور آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، سچی محبت کبھی ہارتی نہیں، وہ صرف صحیح وقت آنے کا انتظار کرتی ہے۔ شادی کے بعد دونوں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہر حال میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ خوشی ہو یا غم، کامیابی ہو یا مشکل، دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ کئی سال بعد جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو وہ اکثر ان سے پوچھتے تھے، امی ابو، آپ کی محبت کی کہانی کیسے شروع ہوئی تھی؟ علی اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے اور کہتے، ایک کتاب، ایک مسکراہٹ اور ایک سچا دل، بس یہی ہماری محبت کی ابتدا تھی۔ اختتام، صبر۔ سچی محبت صرف خوبصورتی سے نہیں، بلکہ اعتماد، صبر، وفاداری، احترام اور دعا سے قائم رہتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو وقت، فاصلے اور حالات بھی دو سچے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جدا نہیں کر سکتے۔